السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول، جلد نمبر 2۔ آج کی پہلی کہانی کا عنوان ہے خون آلود خاک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ام المومنین ام سلمہ کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں امام حسین تشریف لائے اور چاہا کہ نانا جان کے پاس جائیں۔ ام المومنین نے کہا، پیارے حسین، آپ کے جد اطہر اس وقت آرام فرما رہے ہیں، انہیں بے آرام کرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ اندر نہ جائیں۔ لیکن امام حسین نے ام المومنین کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ آپ اس حجرے میں چلے گئے اور نبی اکرم کے سینے مبارک پر جا کر بیٹھ گئے۔ ام المومنین کو یہ توقع تھی کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر آئیں گے، لیکن ام سلمہ کو اس وقت حیرت ہوئی جب انہوں نے حجرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونے کی صدا سنی۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ اس وقت بچے کے آنے سے بے آرام ہوئے ہیں، لہٰذا ام سلمہ فوراً حجرے میں گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی اور کہا، میں بچے کو روک نہ سکی۔ نبی اکرم نے فرمایا، میں حسین کی آمد کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس خبر کو سن کر رو رہا ہوں جو جبرائیل امین نے مجھے پہنچائی ہے۔ جبرائیل نے مجھے کربلا دکھائی اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر مجھے دی اور کہا، میں یہاں آپ کے فرزند حسین علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ یہ کہہ کر سرور کائنات نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں مٹی نکال کر ام سلمہ کے سپرد کی اور فرمایا، اس مٹی کی حفاظت کرتی رہنا، جس وقت اس مٹی کا رنگ خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے کئی برس بعد حضرت حبیب خدا جوار پروردگار میں پہنچ گئے اور 60 ہجری میں امام حسین نے یزید ملعون کی بیعت سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ جب امام علیہ السلام الوداع کہنے کے لیے ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے تو ام سلمہ نے کہا، پیارے فرزند، عراق مت جانا، میں تیرے نانا جان سے سنا تھا کہ تو کربلا میں شہید ہوگا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری قبر کی کچھ مٹی بھی نشانی کے طور پر مجھے عطا کی تھی۔ امام حسین نے فرمایا، اماں جان، کیا آپ یہ تصور کر سکتی ہیں کہ مجھے تقدیر خداوندی کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ میری قبر کو دیکھنا پسند کریں گی؟ ام سلمہ نے کہا، ہاں فرزند رسول۔ امام علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اللہ کی رضا سے ام سلمہ کی آنکھوں سے حجاب ہٹ گئے اور آپ نے بی بی کو اپنے مقتل کی نشاندہی کی اور وہاں سے کچھ خاک اٹھائی اور بی بی ام سلمہ کے سپرد کی اور فرمایا، اماں جان، میرے نانا جان کی دی ہوئی خاک کے ساتھ اس خاک کو بھی محفوظ رکھیے۔ جب یہ خاک خون آلود ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ میں کافروں کے ہاتھوں شہید ہو چکا ہوں۔ اگلی کہانی، حلم حسن علیہ السلام۔ کتب تاریخ و مقاتل میں عصام بن مصطفیٰ شامی کی روایت بالتواتر منقول ہے۔ اس نے کہا، میں مدینہ گیا اور حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ کیا تو ابو تراب کا بیٹا ہے؟ امام حسن نے کہا، جی ہاں۔ شامی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے انہیں سب و شتم کیا اور جتنا سب و شتم مجھے یاد تھا میں نے وہ تمام سب و شتم انہیں کیا۔ اس دوران امام حسن کو کوہ حلم بنے خاموشی سے سنتے رہے۔ جب میں نے گالیاں بکنا بند کی تو اس وقت امام حسن نے کہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، درگزر کو اپنائیں اور بھلائی کا حکم دیں، درگزر کو اپنائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ نہ موڑ لیں۔ قارئین، اس آیت پر پوری توجہ دیں۔ قرآن ہمیں گناہ گاروں سے درگزر کا حکم دے رہا ہے، اور یاد رکھیں، جب آپ کسی جاہل سے الجھیں گے تو اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ جب آپ کسی سے جھگڑا کریں گے تو آپ کے ذہن
پر جھگڑا سوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ بظاہر نماز میں ہوں گے لیکن آپ کی توجہ جھگڑے پر ہوگی اور کئی گھنٹے تک آپ تشویش میں مبتلا رہیں گے۔ یہ خیالات مترجم کے ہیں جو میں نے بیان کیے۔ امام حسن نے آیہ شریفہ کی تلاوت کی، اس کے بعد شامی سے فرمایا، اے شخص نرم رویہ اپنا، اپنے آپ پر مصیبت کو سوار نہ کر، سب و شتم تیرے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس کے بعد امام حسن نے اپنے اور شامی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں شام سے آیا ہوں۔ امام حسن نے کہا، اہل شام کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ وہ آل علی کے خلاف نازیبا باتیں کرتے ہیں۔ اے شخص، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ اگر تجھے رقم کی ضرورت ہو تو میں تجھے رقم فراہم کروں، اور اگر تجھے گھر کی ضرورت ہو تو میں تجھے گھر مہیا کروں، اور اگر تجھے رہنمائی کی ضرورت ہو تو تجھے رہنمائی فرما دوں۔ شامی کا بیان ہے کہ جب امام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو میں اتنا شرمندہ ہوا کہ یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پھر میں نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں نے امام حسن سے بہتر کوئی آدمی نہیں دیکھا اور وہ سب سے معزز فرد ہے۔ اگلی کہانی، حسینہ عرب۔ ابن قتیبہ ایک مشہور سنی مورخ ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یزید ابن معاویہ انتہائی بدصورت شخص تھا۔ اس کا چہرہ اس کے دل کی طرح سیاہ تھا۔ وہ اونچی آواز میں گاتا تھا اور گانے والوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا۔ وہ اعمال فجور اور افعال شہوانی میں بے دریغ خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کے خوش آمدی ساتھی جب اسے خوش کرنا چاہتے تو وہ عورتوں کے حسن و جمال کی داستانیں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ فلاں شخص کی بیٹی بڑی حسین ہے، فلاں کے گھر میں قتالہ عالم عورت رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یزید کے خوش آمدیوں نے ایک بار اس کے سامنے قبیلہ قریش کے عبداللہ بن سلام کی بیوی ارنیب بنت اسحاق کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حجاز میں اس سے زیادہ خوبصورت عورت نہیں دیکھی، کہ یزید کو یہ کہنا پڑا کہ میں اسے دیکھے بغیر اس پر فریفتہ ہو چکا ہوں، چنانچہ تم پہ یہ لازم ہے کہ کسی بھی طرح اسے میرے پاس لاؤ۔ یزید کے ذہن میں ارنیب بنت اسحاق کے حسن کا نشہ چھا گیا، چنانچہ وہ اپنے باپ معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس گیا اور اس سے کہا، اس عورت کو یہاں بلایا جائے ورنہ میں غم میں مر جاؤں گا۔ معاویہ نے ایک ہیلا تراشا۔ اس نے ابو ہریرہ کو عبداللہ بن سلام کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تم میرے پاس دمشق چلے آؤ۔ جب عبداللہ بن سلام کو یہ پیغام پہنچا تو وہ دمشق کے لیے روانہ ہوا اور چند روز بعد معاویہ کے پاس پہنچ گیا۔ معاویہ نے اس کا احترام کیا اور شاہی مہمان خانے میں اسے ٹھہرایا۔ چند دن گزرنے کے بعد معاویہ نے ابو ہریرہ کو اس کے پاس بھیجا اور یہ پیغام بھجوایا کہ میں تجھے اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے جا کر عبداللہ کی رائے پوچھی۔ اس غافل نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو اس نے فوراً ہاں کر دی۔ بعد ازاں معاویہ نے اس کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ میں تو تجھے اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں، لیکن میری بیٹی کہتی ہے جب تک یہ پہلی بیوی کو طلاق نہ جاری کرے اس وقت تک میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ مسکین عبداللہ بن سلام نے مزید حماقت کا ثبوت دیا اور فی الفور اپنی بیوی ارنیب بنت اسحاق القرشی کو طلاق جاری کر دی۔ پھر معاویہ عدت کے دن ختم ہونے تک ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے پاس رجوع کا اختیار بھی نہیں رہا تو اس نے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ارنیب بنت اسحاق کا طلاق نامہ پکڑا دیا اور کہا، تم مدینے پہنچ کر عبداللہ بن سلام کی بیوی سے ملاقات کرو اور اسے طلاق کی خبر دو، اور اسے یہ بھی بتاؤ کہ اب اس کی عدت کے ایام بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اسے یزید کے نکاح کا پیغام دو۔ ابو ہریرہ شام سے روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا اور اتفاق سے اس کی ملاقات امام حسین سے ہوئی۔ آپ نے اس سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے ساری داستان سنا دی
اور کہا کہ اب میں اسے یزید کی خواستگاری کا پیغام دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا جب ارنیب بنت اسحاق سے ملاقات کرو تو میری طرف سے بھی اسے نکاح کا پیغام پہنچا دینا۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے ارنیب بنت اسحاق سے ملاقات کی اور اس کے شوہر کا طلاق نامہ اسے پیش کیا۔ اپنی طلاق کی خبر سن کر وہ خاتون رونے لگی۔ جب وہ اچھی طرح سے رو چکی تو ابو ہریرہ نے کہا میں تمہارے لیے 2 شادی کے پیغام لایا ہوں، ان میں سے ایک یزید کا ہے اور دوسرا رسول اللہ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کا، جن کا جسم رسول اللہ نے کئی بار چھوا اور ان کا منہ بار بار چوما ہے۔ ارنیب بنت اسحاق نے کہا میرے لیے مجدہ ہے، میں امام حسین کا انتخاب کرتی ہوں۔ امام حسین نے اسے عقد کر لیا اور اسے حق مہر دیا اور اپنے گھر میں لے آئے۔ جب یہ خبر یزید بن معاویہ نے سنی کہ ارنیب حسین کے گھر میں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس پہ کیا گزری ہوگی۔ جب معاویہ نے یہ خبر سنی تو اس نے عبداللہ بن سلام کو یہ کہہ کر شام سے نکال دیا کہ میری بیٹی تجھ سے نکاح پر راضی نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے جس نے ارنیب بنت اسحاق جیسی عورت کو طلاق جاری کر دی وہ کل کلام مجھے بھی طلاق دے سکتا ہے، لہٰذا میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ عبداللہ بن سلام دونوں جہاں لٹوا کر مدینے آیا۔ مدینہ پہنچ کر ایک دن روتے ہوئے امام عالی مقام کے پاس آیا اور عرض کیا مولا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جب میں مدینے سے چلا تھا تو اپنی بیوی کے پاس بہت سامان رکھ گیا تھا، آپ مہربانی فرما کر اسے یہ دریافت کریں کہ اس نے میرا مال کہاں رکھا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنی موجودہ اور اس کی سابقہ بیوی سے اس کے مال کے متعلق سوال کیا اور اس نے کہا اس کا مال میرے پاس موجود ہے اور میں اسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا نہیں، اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے اس کے سابق شوہر سے فرمایا مجھے تیری بیوی کو بچانا تھا، اسی لیے میں نے اسے پیغام نکاح بھجوایا تھا۔ وہ اگرچہ میری منکوحہ ہے لیکن میں نے آج تک اسے مس نہیں کیا، میں اسے ابھی طلاق جاری کرتا ہوں، اس کے بعد تم اس سے تجدید نکاح کر لو۔ امام نے اسے طلاق جاری کر دی اور یوں دونوں بچھڑے ہوئے ساتھی ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے میں کامیاب ہو گئے۔ ارنیب نے آپ کو حق مہر واپس کرنا چاہا لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہم اہل بیت جب کسی کو کچھ دے دیں تو اس سے واپس نہیں لیا کرتے۔ اگلی کہانی اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ مروان بن حکم بنی امیہ کا ایک مشہور شخص گزرا ہے جو رسول اللہ کا دشمن تھا۔ وہ اور اس کا باپ رسول خدا کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ گردش زمانہ کے تحت اس کے باپ کو اسلام قبول کرنا پڑا، چنانچہ وہ مسلمان ہو کر مدینے میں آ گیا، لیکن یہاں آ کر بھی اس کی غلط حرکات جاری رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حکم اور اس کے بیٹے مروان کو جلا وطن کر دیا۔ وہ طائف چلا گیا جہاں وہ اور اس کا بیٹا بھیڑیں چرانے لگے۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کی جلا وطنی ختم کر دی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے باپ اور بیٹے کو مدینے بلا لیا۔ اس ہمدردی کی وجہ یہ تھی کہ حکم حضرت عثمان کا چچا تھا۔ حضرت عثمان نے اسے صرف واپس بلانے پر قناعت نہ کی بلکہ مال مسلمین میں سے بھی اسے لاکھوں دینار دیے۔ ان کے حیات میں افریقہ فتح ہوا اور اس کے مال غنیمت میں سے جتنا خمس بنتا تھا وہ مروان کے حوالے کر دیا اور حکومت اسلامی کی بہترین جاگیریں اسے عطا کیں۔ مروان حضرت علی کے عہد حکومت میں ان کا شدید مخالف تھا اور حضرت علی کو ایذائیں دیا کرتا تھا۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد وہ امام حسن اور امام حسین کو برسر ممبر سب و شتم کیا کرتا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد مسلمانوں میں یزید کے خلاف ایک لہر اٹھی اور مدینہ کے سرزمین بنی امیہ کے لیے تنگ ہو گئی۔ اہل مدینہ نے ایک انقلاب کے ذریعے یزید کے عامل کو مدینے سے بھگا دیا اور بنی امیہ پر سختی کی، چنانچہ وہ کثیر تعداد میں وہاں سے بھاگ گئے۔ اہل مدینہ نے مروان کو جلد سے جلد مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ مروان کی مجبوری یہ تھی کہ اس کے بیوی بچے بھی مدینے میں تھے اور اسے خوف تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ان پر زیادتی نہ کرے
اور انہیں ایذا نہ پہنچائے۔ اس مسئلے پر مروان نے بڑا غور و غوص کیا۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بیوی بچوں کو مدینے میں کسی اہم شخصیت کے گھر میں ٹھہرائے جو ان کے مال و جان کی حفاظت کرے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے ہمدرد عبداللہ بن عمر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حالات غیر یقینی ہیں، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، آپ میری بیوی بچوں کو امان دیں۔ عبداللہ بن عمر اگرچہ یزید کا طرفدار تھا، لیکن اس نے مروان کے خاندان کو اپنے امان دینے سے انکار کر دیا۔ ابن عمر کے بعد مروان مدینے کی تمام اہم شخصیات کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اس کے بیوی بچوں کو امان دینے کی حامی نہ بھری۔ سب سے مایوس ہونے کے بعد مروان امام سجاد علیہ السلام کے پاس گیا اور اس بارے میں التجا کی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے اہل بیت رسول کو بہت اذیت دے چکا تھا، لیکن امام نے اس کے خاندان کو پناہ دینے اور حفاظت کرنے پر تیار ہو گئے۔ مروان نے اپنی بیوی عائشہ کو، جو حضرت عثمان کی بیٹی تھی، اور دیگر عورتوں اور بچوں کو ساتھ لیا اور امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں پہنچا دیا اور خود مدینہ سے بھاگ گیا۔ یزید نے کچھ مدت بعد ایک سفاک لشکر ترتیب دیا جس کا سالار مسلم بن عقبہ کو بنایا۔ اس لشکر نے انقلاب کی بیچ کنی کے لیے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ مدینے والے جانتے تھے کہ جب یہ لوگ شہر میں داخل ہوں گے تو کسی پر رحم نہیں کریں گے، چنانچہ جلد ہی انہوں نے ان کے مالوں اور عزتوں پر دست اندازی شروع کر دی۔ اس واقعے کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اضطراب اور مایوسی کی مصیبت میں کثیر عورتوں اور بچوں نے امام سجاد کے گھر میں پناہ لی۔ علماء تاریخ لکھتے ہیں اس طوفان بلا میں 400 سے زیادہ عورتیں اور بچے امام کی پناہ میں رہے۔ امام انہیں لے کر مدینے سے باہر چلے گئے تھے۔ یزیدی فوج نے آپ کی منزلت کا خیال کرتے ہوئے آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ جس وقت مدینے کے رہنے والوں کا خون بے قدر ہو چکا تھا تو امام نے ان مساکین کو امان دی، کھانا کھلایا، رہنے کی جگہ دی اور لباس دیا۔ جب فتنہ ختم ہوا تو ایک عورت نے کہا، خدا کی قسم، مجھے جو سکون امام سجاد کے گھر میں ملا تھا وہ سکون آج تک مجھے نہ تو اپنے والد کے گھر میں ملا اور نہ ہی اپنے شوہر کے گھر میں ملا تھا۔ اگلی کہانی، مجہول الحال مسافر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے جد امجد امام علی زین العابدین کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تھے جو آپ کے شناسہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ سفر سے قبل اپنے رفقائے سفر سے فرماتے تھے کہ میں اس شرط پر تمہارے ساتھ سفر کروں گا کہ میں تمہارے ساتھ تمام کام کراؤں گا۔ ایک مرتبہ جب آپ اپنے رفقائے سفر کی خدمت میں مصروف تھے تو ان میں سے ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا۔ اس نے سارے قافلے والوں سے کہا، جانتے ہو جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں یہ بزرگوار کون ہیں؟ اہل قافلہ نے نفی میں جواب دیا۔ پہچاننے والے نے کہا، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اچھی طرح سے سن لو، یہ امام زین العابدین بن امام حسین ہیں۔ اہل قافلہ نے یہ سنا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ ہمیں دوزخ کا ایندھن قرار دلوانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی اونچی نیچی بات ہو جاتی تو ہم عذاب کے حقدار بن جاتے۔ آپ نے ہمیں اپنا تعارف پہلے کیوں نہ کرایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ رسول اکرم کی قرابت داری کی وجہ سے انہوں نے میرا بڑا احترام کیا اور انہوں نے مجھے کسی عمل میں شریک کرنا پسند نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے ایسا سلوک نہ کرو، اسی لیے میں نے تمہارے درمیان مجہول الحال مسافر بن کر سفر کیا تاکہ میرے اور میرے کسی بھی ہم سفر کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔ اگلی کہانی، امام سجاد کی عبادت۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت خاتم الانبیاء کے ایک مشہور صحابی تھے۔ خدا نے انہیں طویل عمر عطا کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں
ان کے نانا رسول خدا کا سلام پہنچایا۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ دختر امیر المومنین نے حضرت جابر سے فرمایا، میرا بھتیجا سجاد کثرت عبادت سے کمزور اور ناتواں ہو گیا ہے، اور اس کی پیشانی، گھٹنے اور ہاتھ لکڑی کی طرح خشک ہو چکے ہیں۔ آپ ان سے ملاقات کریں اور درخواست کریں کہ وہ اپنے آپ پر رحم کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام زین العابدین کی خدمت میں گئے اور انہوں نے عرض کیا، فرزند رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے دوزخ پیدا کی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف اور اذیت کیوں دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں میرے نانا کی منزلت کا علم نہیں ہے؟ اللہ نے ان کی اگلی پچھلی کمزوریاں دور کی تھیں، اس کے باوجود وہ عبادت میں کس قدر کوشاں تھے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے اتنی عبادت کی کہ قدموں میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے ذمے نعوذ باللہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں بہت زیادہ نعمات عطا کی ہیں، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے عرض کیا، مولا، آپ مسلمانوں پر رحم فرمائیں۔ آپ کی فضان وجود سے اللہ مصائب دور کرتا ہے اور آپ کی طفیل باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا، جابر، میں مرتے دم تک اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام والد کی خدمت میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان پر نقاہت طاری تھی۔ شبیداری کی کثرت کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ خوف خداوندی میں رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ کثرت سجود سے آپ کی پیشانی زخمی تھی اور طویل قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں ورم ہو چکے تھے۔ اپنے والد ماجد کی یہ حالت دیکھ کر امام محمد باقر رونے لگے۔ جب آپ نے اپنے فرزند کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، پیارے فرزند، اپنے دادا امیر المومنین کی کتابوں میں سے کوئی کتاب یہاں لاؤ۔ امام محمد باقر ایک کتاب لائے۔ امام سجاد نے اس کے چند صفحات کا مطالعہ کیا، پھر آپ نے کتاب زمین پر رکھ دی اور فرمایا، کس میں یہ استطاعت ہے کہ وہ امیر المومنین جیسی عبادت کر سکے؟ اگلی کہانی، حلم کا کوہ گراں۔ ایک دن امام سجاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کے چچا زاد حسن بن امام حسن کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ آپ کے مخالف تھے۔ جب اس نے امام عالی مقام کو دیکھا تو آپ کے لیے توہین آمیز کلمات ادا کیے۔ اس کے توہین آمیز جملے سن کر آپ خاموش رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی خاموش رہنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میرے ساتھ میرے چچا زاد کے گھر تک چلو۔ چنانچہ آپ اپنے بہت سے پیروکار ساتھیوں کو لے کر اس کے دروازے پر پہنچے۔ جب اس نے امام کو بہت سے ساتھیوں سمیت دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ امام اس سے گفتگو کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں اور اس پر عتاب کریں گے۔ لیکن امام علیہ السلام نے شفقت آمیز لہجے میں اس سے کہا، میرے چچا زاد، کل جو کچھ تم نے میرے متعلق کہا تھا، اگر وہ سچ ہے تو میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری مغفرت فرمائے، اور اگر تم نے غلط بیانی کی تھی تو میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف فرمائے۔ امام علیہ السلام کا اس حسن سلوک دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے آپ کے ہاتھوں اور پیشانی کا بوسہ لیا اور آپ سے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سب غلط تھا، آپ میں وہ نقائص نہیں ہیں، میرے بیان کردہ تمام نقائص خود مجھ میں موجود ہیں۔ اگلی کہانی، گناہ گار سے درگزر کرنے والا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، امام زین العابدین کے پاس کچھ مہمان آئے۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ ان کے لیے کباب بناؤ۔ غلام کباب بنانے لگا۔ امام نے کا ایک کم سن بچہ کباب لینے کے لیے آیا۔ غلام نے سیخ اٹھائی تو وہ گرم سیخ اچانک بچے پر گری اور بچہ مر گیا۔
غلام نے خیال کیا کہ امام علیہ السلام اسے سزا دیں گے، چنانچہ اس نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مجیدہ کا یہ ٹکڑا پڑھا: وہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا ہے۔ اس کے بعد غلام نے آیت مجیدہ کا دوسرا ٹکڑا پڑھا: وہ جو قصورواروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے تیری خطا معاف کی۔ اس کے بعد غلام نے آیت مجیدہ کا تیسرا حصہ پڑھا۔ یہ تمام آیتیں آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غصے کے وقت صراط مستقیم پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین نے اختیار رکھنے کے باوجود اس مشکل وقت میں درجہ عالیہ پا لیا اور غلام کو سزا دینے کے بجائے نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا۔ اگلی کہانی، امام کی عیدی۔ جب عید الفطر کا دن آتا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلاموں، خادموں اور کنیزوں کو اپنے پاس بلاتے اور دوران سال ہر ایک سے جو غلطی ہوئی ہوتی اسے اس کی غلطیاں یاد دلاتے تھے اور فرماتے تھے: آج عید کا دن ہے، میں نے تمہیں تمہاری تمام غلطیوں سمیت معاف کیا اور خدا کی راہ میں تمہیں آزاد کیا۔ اب تم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں یہ کہو: پروردگار، علی بن حسین نے ہماری غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو بھی ان کی لغزشیں معاف فرما اور اس کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ انہوں نے ہمیں آزاد کیا ہے، تو بھی انہیں نار جہنم سے آزاد فرما۔ اگلی کہانی، خاک شفا کی تاثیر۔ محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک بلند پایہ شاگرد تھے۔ انہوں نے بیان کیا: ایک مرتبہ میں کوفے سے مدینہ منورہ گیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو سخت بیمار ہو گیا اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو امام محمد باقر کا غلام اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ تھا اور اس کے اوپر ایک رومال تھا۔ اس نے وہ پیالہ مجھے دیا اور کہا: امام محمد باقر علیہ السلام نے تم سے فرمایا ہے کہ تم یہ پانی پیو اور مجھے نصیحت کی ہے کہ میں تمہیں پانی پلوانے کے بعد واپس آؤں۔ میں نے پیالہ لیا اور اس کا پانی پی لیا۔ وہ پانی اتنا لذیذ اور خوشبودار تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ لذیذ پانی کبھی نہیں پیا تھا۔ میں پانی پی کر جیسے ہی فارغ ہوا تو مجھے اپنے جسم میں عجیب قوت کا احساس ہوا۔ غلام نے کہا: امام علیہ السلام تمہیں اس وقت اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا: میں تو چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوں اور بستر بیماری پر لیٹا ہوا ہوں، میں مولا کی خدمت میں کیسے حاضری دوں؟ غلام نے کہا: یہ امام کا حکم ہے۔ میں اٹھا تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی ہی نہ، لہٰذا میں خوشی خوشی امام کے دارالشرف کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو میں نے دستک دی۔ اندر سے مولا نے مجھے آواز دے کر فرمایا: اب تو تمہیں تندرستی مل گئی ہے، اندر آ جاؤ۔ میں اندر گیا، امام کو سلام کیا اور حضرت کے ہاتھوں اور سر کا بوسہ لیا اور وہ پورے جذبات سے رونے لگا۔ امام نے فرمایا: محمد بن مسلم کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا: میں آپ سے دوری پر روتا ہوں کیونکہ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، میں ہر وقت آپ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ امام نے فرمایا: اس طرح سے اللہ ہمارے محبوں اور شیعوں کی آزمائش کرتا ہے۔ ایسے مومن بھی اس جہاں میں تنہا ہیں، ویسے بھی مومن اس جہاں میں تنہا ہے جب تک وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر خدا کے حضور نہ پہنچ جائے۔ اس وقت تک اس کی تنہائی جاری رہتی ہے اور اس دوری کی شکایت تو ہمیں بھی ہے۔ ہم یہاں مدینے میں رہ رہے ہیں جبکہ ہمارے جد مظلوم کا مرقد عراق میں فرات کے کنارے پر ہے۔ البتہ تم نے اپنے جس اشتیاق ملاقات کا ذکر کیا ہے تو اللہ تمہارے باطن سے واقف ہے اور تمہیں تمہاری سچی نیت کا بدلہ دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا تم قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے رہتے ہو؟ میں نے کہا:
جی ہاں جاتا ہوں، لیکن سخت خوف کے عالم میں جاتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو جتنا خوف زیادہ ہے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ جو شخص خوف کے عالم میں کربلا کا سفر کرے گا، اللہ اسے روز آخرت کے خوف سے محفوظ رکھے گا، اور جب وہ زیارت سے واپس آتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اس مشروب کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اہل بیت رحمت اور مخزن حکمت ہیں۔ جب آپ کا غلام آپ کا ارسال کردہ مشروب لے کر آیا تھا تو اس وقت میں حرکت کرنے کے بھی قابل نہ تھا اور اپنی زندگی میں سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے اس لذیذ اور خوشبودار مشروب کو پیا تو میری بیماری کافور ہو گئی اور میں تندرست ہو گیا۔ اور جب آپ کے غلام نے مجھے آپ کا یہ پیغام سنایا کہ میں آپ کے پاس آؤں تو اس وقت میں نے دل ہی دل میں کہا تھا کہ میں امام کی ضرور اطاعت کروں گا، خواہ میری زندگی کیوں نہ ختم ہو جائے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر زمین پر قدم رکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے زنجیروں سے آزاد کر دیا ہو۔ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آپ حضرات کو اہل ایمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تم نے جو مشروب پیا اس میں قبر حسین کی مٹی ملی ہوئی تھی، اور تربت حسین دنیا کی بہترین دوا ہے، کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے گھروں میں اسے بطور دوا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہزاروں فوائد موجود ہیں۔